جس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا اس سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ جب ہم سچے ہیں تو پھر ہمیں چھپ چھپا کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر دار ارقم میں جہاں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، وہاں سے دو صفیں نکلی مسلمانوں کی، ایک صف کی قیادت جناب امیر حمزہ کر رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسی وقت آپ نے اسلام کو کھول کے بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی کہا کہ چھپنے کی کیا ضرورت ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ ہم اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ جب پہلے دن آپ نے اس طرح سے دلیری کا مظاہرہ کیا اور فرق کو واضح کر دیا کہ حق حق ہے باطل باطل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ کو فاروق کا لقب عطا فرما دیا کہ تم حق میں اور باطل میں فرق کرنے والے ہو۔ فاروق کا لقب آپ کو عطا کر دیا، اور آپ کی دلیری یہاں پر بھی تھی، اور پھر جس وقت آپ نے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، صحابہ ہجرت کر رہے تھے چھپ چھپا کر، اعلان کر کے ہجرت نہیں تھے کر رہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو کیا کیا، اپنے جسم پہ ہتھیار باندھے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ اللہ کے گھر میں گئے۔ وہاں قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد بلند آواز سے کہنے لگے، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوی نہ رہے بیوہ بن جائے، وہ آج مجھے ذرا مکے سے باہر آ کے روک کے تو دکھائے۔ اتنی دلیری، اتنی جرت، فرمانے لگے جس کو یہ دل کر رہا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ مجھے مکے سے باہر آ کر ملے۔ اتنی دلیری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کتنا والہانہ کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے لگے تھے، اسلام کس طرح قبول کیا حضرت عمر فاروق نے کہ تلوار لے کر گھر سے باہر نکلے، کہنے لگے یہ جو نئے دین کو لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ ان کو قتل کر دوں گا۔ پھر آگے سارا واقعہ بچے بچے کو آتا ہے کس طرح وہ اسلام لے کر آئے، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ کہہ رہے تھے میں معاذ اللہ انہیں قتل کر دوں گا، لیکن ایک وقت آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیار دل میں اتنا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، کہا جس نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر ڈالوں گا۔ اتنا پیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر ایک دفعہ ایک یہودی اور منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، وہ سرکار علیہ السلام کے پاس گئے، اپنا معاملہ پیش کیا، حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ باہر نکلے تو منافق چونکہ بظاہر مسلمان تھا اندر سے تو نہیں تھا، تو باہر نکل کر کہتا ہے چل ہاں ابو بکر صدیق سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہاں گئے، جو دونوں نے اپنا معاملہ بتایا تو جناب حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ باہر نکلے تو کہتے ہیں عمر کا عدل بڑا مشہور ہے، چل عمر کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی منافق کے ساتھ چلا، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر معاملہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق ابھی سوچ رہے تھے فیصلہ کیا کروں، جناب حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں یہودی عرض کرتا ہے عمر پہلے اتنا سوچ لینا کہ پہلے تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور میرے حق میں کر دیا ہے، اس کا دل ہی نہیں مطمئن ہوتا، کبھی ابو بکر کے پاس آ جاتا ہے کبھی تیرے پاس آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا سرکار نے فیصلہ کر دیا؟ کہتا ہاں کر دیا۔ کہا کس کے حق میں؟ یہودی کہتا ہے میرے حق میں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھ کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اور آتے ہی منافق کا سر تن سے جدا کر کے فرمانے لگے جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار پھر ایسے فیصلہ کرتی ہے، جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے پھر عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے قتل کر دیا تو شور اٹھ کھڑا ہوا کہ عمر نے مسلمان مار دیا ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ
قدم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ کی اس عمل کی جب خبر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تیرے رب کی قسم یہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے آپس کے معاملات میں تجھے حاکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ یعنی عمر نے جو کیا بالکل سچ کر کے دکھایا ہے، اور علماء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اکثر ایسا ہو جاتا جب کوئی بات ہوتی حضرت عمر فاروق کی رائے اور ہوتی، باقیوں کی رائے اور ہوتی، تو جناب حضرت عمر فاروق کی رائے کے اندر قرآن پاک نازل ہو جاتا۔ غزوہ بدر کا جب معاملہ پیش آیا، 70 قیدی ہو گئے، تو سرکار علیہ السلام نے مشورہ کیا اصحاب سے کہ ان قیدیوں کا کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو پیسے لے کر، جرمانہ لے کر، فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے سے اتفاق کیا اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بچوں کو پڑھایا انہوں نے اور اس کے بدلے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کام کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تو اللہ فرماتا ہے بہتر یہی تھا ان کو قتل ہی کر دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہتی، جو بھی آپ سوچتے، یہاں تک کہ یہ جو پردے کی آیت ہے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو ان کی ایک پہچان ہو، ایک ادب ہو، کہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی عورت جا رہی ہے۔ یہ خیال دل میں لیے حضرت عمر فاروق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اے نبی مسلمانوں کی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی عورتوں سے کہہ دو جب گھر سے باہر نکلیں تو بڑی سی چادر اپنے چہرے پہ ڈال کے نکلا کریں۔ حضرت عمر فاروق کے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی کہ مسلمان کی عورت کا پردہ علیحدہ ہونا چاہیے، پہچان ہو کہ مسلمان کی عورت جا رہی ہے، اس کا ادب ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بات آئی تو اللہ نے آیت پاک نازل فرما دی۔ میں پہلے بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق کے عشق رسول کی، تو اسی سے متعلق ایک اور بات سناتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک دفعہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ہاکی کھیل رہے تھے۔ ہاکی کھیلتے کھیلتے ان کی گیند اچھلی تو قریب ایک پادری عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس کو جا کر گیند لگی تو انہوں نے جا کر کہا کہ گیند واپس دے دو۔ بچوں نے کہا گیند دے دو، تو پادری کہتا ہے کہ مجھے لگی ہے، میں نے تو نہیں دینی۔ تو بچے کہتے ہیں چلو ایسے نہیں دیتے تو پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے دے دو۔ پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں اور کام کروائے جاتے تھے۔ بچوں نے کہا ایسے نہیں دیتے تو ہمارے نبی کے نام کے صدقے دے دو۔ اس نے چونکہ وہ مانتا نہیں تھا، اس نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کی توہین کر دی۔ تو بچوں نے کہا پھر اب گیند نہیں چاہیے، اب تم ہی ہماری گیند ہو۔ ہاکی لے کر چڑھ پڑے اس پادری کے اوپر اور اس کو چھوڑا، تب جب مر گیا بچے مارتے رہے سارے مل کر۔ جب پادری مر گیا تو حضرت عمر فاروق کا دور تھا، کوئی عام دور تو نہیں تھا، ایسا حضرت عمر فاروق کا اعلان تھا کہ اگر کوئی کتا، کوئی جانور، کوئی چوپایا بھی پیاس سے بھی مر گیا عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک دن رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا ایک لکڑی کا پل تھا تو ایک بکری اس کے اوپر سے گزر رہی تھی اور وہ پل ٹوٹا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا خیر ہے، جانور تھا؟ کہا خیر نہیں ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا تو نے ایسا پل بنایا ہی کیوں تھا، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا تو پادری سارے عیسائی سارے اکٹھے ہوئے، حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے، جا کر کہا کہ اے عمر تم تو کہتے ہو کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کا بھی حساب دوں گا، یہاں تو عام سا بندہ نہیں، ہمارا بڑا پادری مر گئے تو بچوں نے مار دیا، اب ان کو بلایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو عدالت میں بلایا اور پوچھا کیوں قتل کیا ہے؟ تو بچے کہنے لگے کہ ہماری گیند اس کے پاس تھی، ہم نے کہا دو، اس نے نہیں دی، ہم نے کہا ہمارے نبی کے نام کا واسطہ ہی دے دو، اس نے سرکار کے نام کی توہین کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم آج اسلام چھا گیا ہے،
اللہ کی قسم آج اسلام چھا گیا ہے۔ اور جلال میں آ کر فرمانے لگے اے عیسائیوں سن لو، عمر کے دربار میں کتا مر جائے اس کی بھی جو ہے وہ دیت دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا بھی حساب دیا جائے گا کہ کسی نے کیوں مارا اس کو۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کا کوئی حق عمر کی عدالت میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے میرے نبی کے نام کی توہین کی تھی، بچوں نے اچھا کیا اس کو مار دیا، اور بچوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ عشق کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کوئی سزا دی بلکہ ان پر خوش ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم آج اسلام چھا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا، اب دیکھیں نا عدل کتنا کرتے تھے، سارا یہ عدالتی نظام انہوں نے چلایا، پولیس کا محکمہ انہوں نے بنایا، فوج کا محکمہ انہوں نے بنایا، ڈاک کا محکمہ بنایا، باقاعدہ نہریں کھدوائیں، اتنا اعلیٰ کام کیا کہ آج انگریز بھی ان سے جو ہے وہ مرعوب ہیں کہ اتنا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا گستاخی رسول کا کوئی ہون بہا یہاں پہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ بچوں نے جو کیا ہے بالکل اچھا کر کے دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو پھر وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے حق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو عزت دے، یا عمر ابن حشام کے توسل یعنی ابو جہل جو تھا، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں وہ ربائی بھی میں نے اس طرح لکھی تھی، صدیق کے بعد رتبہ میں اعلیٰ عمر ہے، صدیق کے بعد رتبہ میں اعلیٰ عمر ہے، خط سے دریائے نیل چلانے والا عمر ہے، تجھے تو عزت اسلام نے دی اے جلالی، دین کو توقیر دلانے والا عمر ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اور سرکار نے الفاظ بھی دعا میں یہی بولے تھے کہ اسلام کو عزت دے عمر ابن خطاب کے توسل۔ ایک تو آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ یہ بات بھی غور سے سنیے گا۔ آج لوگ معاذ اللہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ فرقہ پرستی اپنی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے معاذ اللہ صحابہ کے درمیان لڑائیاں کروانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، 2881 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور جناب مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھی، اور ان کا نام سیدہ ام کلثوم تھا۔ تو مجھے بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہ کرتے ہوتے تو ان کو اپنی بیٹی دیتے؟ آج تو معاذ اللہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے، کوئی کافر کو بیٹی دیتا ہے؟ اور پانچ تن پاک میں جو شامل ہو، مولا علی جس کا نام ہو، جو سارا کل ایمان ہو، وہ کسی کافر کو اپنی بیٹی دے گا؟ نہیں دے گا۔ اور وہ اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دے گا؟ نہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وہ بیٹی جو جناب سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، حضرت سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر فاروق سے کر کے دنیا والوں کو قیامت تک بتا دیا، میں عمر کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، اپنا عزیز بھی سمجھتا ہوں، اپنا سمجھتا ہوں، تو اس لیے رشتہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا نا، بچپن کے اندر کھیل رہا تھا حضرت امام حسن حسین کے ساتھ، تو کھیلتے کھیلتے بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے، بچے نے کوئی بات کہی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی تھے، تو فرمانے لگے کہ تو ہمارے نوکروں کا بیٹا ہے۔ وقت تھا حضرت عمر فاروق کی خلافت کا، تو بیٹے کو برا لگا کہ میرا باپ امیر المومنین ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے نوکروں کا بیٹا ہے۔ بڑا برا لگا حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو، روتے ہوئے گئے، ابا جی حسین و حسن دونوں اکٹھے کھیل رہے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ تو ہمارے نوکروں کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کیا واقعی کہا ہے ایسا؟ جی ابا جی کہا ہے۔ فرمایا جاؤ لکھوا کے لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے گئے، جا کر کہا کہ یہ بات مجھے کاغذ پر لکھ کر دو کہ تم نے مجھے بولا ہے کہ تم ہمارے نوکروں کے بیٹے ہو۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو امام حسن حسین نے لکھ کر دیا تم ہمارے نوکروں کے بیٹے ہو۔ جناب عمر کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آ کر ایسے پرچی دی، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں تو ہمارے نوکروں کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس پرچی کو پکڑا، چوما، آنکھوں پہ لگایا، فرمانے لگے بیٹے خوش ہو جا، انہوں نے تجھے اپنا نوکر بنا لیا ہے، اگر یہ بنا لیں تو پھر اور کیا چاہیے، جسے امام حسن حسین کی نوکری مل جائے پھر اسے اور کیا چاہیے۔ تو پتہ چلا جناب حضرت عمر فاروق بھی ان سے والہانہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا نا، تو مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، تو آپ نے اعلان کیا، ایک وہاں کی شہزادی تھی جس کا نام تھا شہر بانو، تو آپ نے کہا کہ باقی جو عورتیں تھیں ان کو تقسیم کر رہے تھے، کسی کو نکاح کر کے کسی کے ساتھ بھیج رہے تھے اور کسی کو کسی کی لونڈی بنا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ تو شہر بانو کی باری آئی تو فرمانے لگے کہ کسی نے کہا یہ وہاں کی شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ آپ فرمانے لگے اچھا اگر یہ وہاں کی شہزادی ہے تو پھر کل اس کا نکاح انشاءاللہ مدینے کے شہزادے سے کیا جائے گا۔ سارے لوگ گھروں میں چلے گئے۔ حضرت عمر کا بیٹا دل میں بڑا خوش تھا کہ شہزادہ تو میں ہی ہوں، کیونکہ خلافت حضرت عمر فاروق کی ہے، بادشاہ تو یہ ہیں، تو ان کا بیٹا میں ہوں، مجھ سے نکاح ہوگا۔ اگلے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوئے، نکاح کا وقت آیا تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حسین ابن علی کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ نکاح کر کے حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کیا کہ شہزادے میرے بیٹے نہیں ہیں، امام حسن حسین ہی شہزادے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ۔ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ آج میں نے آپ کو یہ چند باتیں اس لیے خاص طور پر بتائی ہیں کہ آگے محرم بھی آ رہا ہے، تو ہم جب محرم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ امام حسین کا نہیں کرتے، شاید ان کے بغض میں کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا امام حسن حسین کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا کتنا پیار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ اللہ ایسے ہی ہمیں بھی جس طرح صحابہ نے آپس میں پیار کر کے دکھایا، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کا ترجمہ اگر علامہ اقبال کی زبان میں کروں تو وہ کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، جب کفار سامنے آ جائیں پھر سخت ہیں، پھر فولاد کی طرح ہیں، لیکن جب آپس میں ہوں تو یہ سارے آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے حالات کو بیان کر رہے تھے کہ قبر کے حالات ایسے ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے، ان کی شکلیں ویسی ہوں گی جیسے اگلے بندے کے اعمال ہوں گے۔ اگر اگلا بندہ نیک ہوگا تو پھر اس کے بھی فرشتے اچھی شکل میں آئیں گے، اور اگر گناہگار ہوگا تو پھر ان کے دانت نیزو جیسے ہوں گے، شکلیں ڈراؤنی ہوگی، اور بڑے عجیب قسم کے وہ ڈرانے والے چہرے اپنا کر وہ قبر کے اندر آئیں گے۔ جب یہ باتیں چل رہی تھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ کیا میں بھی ان سے ڈر جاؤں گا؟ میرا ان کے ساتھ مکالمہ کیسا ہوگا؟ قبر میں میرا ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ میں پاس ہو جاؤں گا یا کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا ابھی یہ وقت آیا نہیں ہے، یہ غیب کی خبر ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا اگرچہ سرکار یہاں بیٹھے ہیں لیکن صبح قیامت تک کی ہر بات کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے اذن سے جاننے والے ہیں۔ تو پوچھا کہ بتائیں میرا ان کے ساتھ قبر میں کیا مکالمہ ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ عمر جب تمہاری قبر میں وہ آئیں گے تو انہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا ہوگا، تم سوال کر دو گے، تم انہیں سوال کرنے نہیں دو گے، تم کہو گے اللہ ربی فمن ربکما،
الاسلام دینی فما دینکما محمد النبی فمن نبیشکما، وہ قبر میں آئیں گے تم کہو گے اللہ ربی فمن ربکما، اللہ میرا رب ہے بتاؤ تمہارا رب کون سا ہے۔ الاسلام دینی فما دینکما، اسلام میرا دین ہے بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے۔ محمد النبی فمن نبیشکما، محمد میرے نبی ہیں بتاؤ تمہارے نبی کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتے آگے سے کہیں گے واجبا لا ندری نحن ارسلت الیکا ام ارسلت الینا، بلے وہی بلے، شاوا وہی شاوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، لا ندری نحن ارسلت الیکا ام ارسلت الینا، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا ہم یہاں امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں، ہم یہاں کس لیے آئے ہیں، امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ وہ ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ابھی امیر المومنین کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا، اور آپ کی جو شہادت ہے اس کی بھی وجہ تسمیہ آپ کا عدل ہی ہے، آپ کا انصاف ہی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا ابو لولو فیروز لانتی جو ہے اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، آپ کو زخمی کیا تھا، اور آپ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اور حیرانگی کی بات یہ اب آج بھی آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، وہ ابو لولو فیروز لانتی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو، دوسرے خلیفہ راشد کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، ایران والوں نے غوث اعظم سے بڑا اس کا دربار بنا دیا ہوا ہے نا، حیرانگی والی بات، جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو قتل کیا اس کا دربار بنا دیا گیا، اور جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دیگر صحابہ کے مزارات جنت البقیع میں موجود تھے، ان سب کو منہدم کر دیا گیا، جس نے صحابہ کو قتل کیا شہید کیا اس کا مزار بنا دیا گیا۔ کتنی حیرانگی والی بات ہے۔ تو بات کر رہا تھا آپ کی جو شہادت ہے اس کی وجہ بھی آپ کا انصاف ہی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ابو لولو جو تھا فیروز، ان دونوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہوا، اور سچے حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، جناب عمر فاروق نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، جس کی وجہ سے ابو لولو فیروز لانتی نے غصے میں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اگر انصاف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے وقت بھی انصاف کی وجہ سے ہی شہادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں انصاف